بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات پارٹ 1، اس کا 5واں پیپر عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن تفسیر القرآن، جو کہ سید قطب شہید کی تفسیر فی ظلال القرآن آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ آج اس کا 22واں لیکچر ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ النصر کا آغاز کرنے والے ہیں۔ درمیان میں سورۃ اللہب میں نے فی الحال چھوڑی ہے، اور سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ صورتیں ہیں جن میں سے زیادہ پیراگراف پیپر میں آتے ہیں، ہم پہلے وہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے آپ یہ پیرے کر لیں گے تو یقیناً آپ کے لیے کافی ہوں گے اور پیپر کی آپ کی بھرپور تیاری ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو پیرے میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں اور امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، اور صورتیں خاص طور پہ پہلے ہم وہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری صورتیں دیکھیں گے۔ تو سورۃ النصر یہ جو ہے اس کا 110واں نمبر ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے گروہ در گروہ، فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک، پس آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، واستغفر، اور مزید اس کے لیے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کو ہم ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں کہ سید قطب شہید جو ہے اس کی تشریح کیا کرتے ہیں۔ ہذہ سورۃ الصغیرہ، کہتے ہیں یہ چھوٹی صورت ہے۔ السورۃ الصغیرہ، یہ دونوں جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے۔ کما تحمل البشرا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس میں خوشخبری سنائی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کس چیز کی؟ بنصر اللہ والفتح، یعنی اللہ کی مدد اور اس کی فتح کی۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ودخول الناس فی دین اللہ افواجا، اور اس بات کی بھی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ لوگ آپ کے دین میں گروہ در گروہ یا فوج در فوج داخل ہوں گے۔ وکما توجہ، اور جس طرح متوجہ کیا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے اس صورت میں، ہینا یتحقق نصر اللہ، کہ جب متحقق ہو جائے، ثابت ہو جائے اللہ کی مدد، وفتحہ، اور اس کی فتح، یعنی جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آن پہنچے، ثابت ہو جائے، وہ اس کی مدد مل جائے، تو کیا کر وہ اجتماع الناس، اور لوگوں کا اجتماع، یعنی جوگ در جوگ جو ہے وہ آپ کے دین میں، علی دین ہی، آپ کے دین میں آ جائیں، الی توجہ الی ربہ بالتسبیح والحمد والاستغفار، تو اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مزید تسبیح بیان کرنی ہے، حمد بیان کرنی ہے اور استغفار، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، تسبیح و تحلیل کرنی ہے۔ جب کوئی کامیابی ملے تو اس کے بدلے میں مزید اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی حمد بیان کی جائے، تسبیح کی جائے، استغفار کیا جائے۔ تو گویا یہ بنیادی ایک تھیم ہے اس صورت کا۔ آگے ہے جی، کما تحمل الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم البشرا والتوجہ، جس طریقے سے اس صورت کے اندر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی گئی ہے اور یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ تکشف فی الوقت ذاتہ عن طبیعتہ ھذ العقیدۃ و حقیقۃ ھذا المنہج، کہ یہ صورت جو ہے اس دین اور ھذہ العقیدہ، اس عقیدے، و حقیقت و ھذا المنہج، اور اس نظریے کو کے لیے کیا ہے؟ تکشف، واضح کرتی ہے، یعنی یہ صورت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، اس دین کے عقیدے کی، اس کے مزاج کی، اور اس کی حقیقی جو مزاج ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ وہ مدعا ما یرید ان یبلغ بالبشریۃ من الرفعۃ والکرامۃ والتجرد والخلوص والانطلاق والتحرر، جیسا کہ بلغا، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ انسانی بشریت کو، انسان کو اس مقام تک پہنچانا ہے
کس مقام تک کہ انسان اسلامی نظریہ حیات جو ہے وہ انسانیت کو رفعت، بلندی، عزت، تجرد، خلوص، انطلاق و تحرر، انطلاق ہوتا ہے یعنی آزادی، رفعت، کرامت، خلوص عطا کروانا ہے۔ تو گویا کہ اس صورت میں یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ اس نظریہ حیات اور اسلامی نظریہ جو دیا گیا ہے اس کا مقصد ہے کہ انسانیت کو بلندی، عزت، خلوص اور آزادی کے مقام تک پہنچانا، یہ مقصد ہے۔ اس لیے کہ ہذہ القمۃ سامقۃ الودیعۃ، کہ یہ جو ہے ایک روشن مستقبل، قمۃ سامقۃ الودیعہ، ودیعہ روشن کو کہتے ہیں، یہ ایک روشن مستقبل ہے اور بلند تر مقام و مرتبہ ہے۔ اچھا جی، وہ مقام ہے التی لم تبلغ البشریۃ فقط الا فی ظل الاسلام، یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جس تک بشریت، انسانیت کبھی نہیں پہنچ سکتی، کبھی بھی، قطن کا مطلب کبھی بھی، الا فی ظل الاسلام، سوائے اس کے کہ وہ اسلام کے سائے میں آ جائے، یعنی اسلام کے سائے میں آئے بغیر انسانیت کبھی بھی اپنے معراج تک نہیں پہنچ سکتی، بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتی، نصب العین تک نہیں پہنچ سکتی، عزت، کرامت، رفعت اور آزادی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ وہ مقامات ہیں جس تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے فی ظل الاسلام، کے اسلام کے جھنڈے تلے، اسلام کے سائے میں آ جائیں۔ ولا يمكن ان تبلغها الا وہی طلبی ھذا الہدف العلوی کریم، اور وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے، ممکن نہیں ہے، الا ہی طلبی ھذا الہدف، یعنی اس مقصد پر وہ لبیک کہیں، یعنی اس اسلامی دعوت پر وہ کیا کریں، لبیک کہیں، العلو الکریم، جو کہ بلند اور برتر ہے، یعنی اسلام کا جو عظیم مقصد ہے، یہ رفعت ہے، مقام و مرتبہ ہے اور عظیم مقاصد ہیں، اس پر انسان لبیک کہے گا تو پھر وہ اصل مقام تک پہنچے گا۔ کہتے ہیں جی قد واردت روایات عدت عن نزول هذه صورت، کہتے ہیں بہت ساری روایات اس کے نازل ہونے پر وارد ہوئی ہیں۔ نختار منہا روایت امام احمد بن، کہتے ہیں ہم جو منتخب کرتے ہیں جو روایت امام احمد بن حنبل کی ہے وہ ہے حدثنا محمد بن ابی عدی عن داؤد عن شعبی عن مسروق، یہ سارے راوی ہیں۔ قالت عائشہ، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر فی آخر امرہ من قولی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانہ میں اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں کثرت کے ساتھ آپ کیا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی یہ آپ ورد فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، و بحمدہ، اسی کی تعریف ہے، استغفر اللہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ، سے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ کثرت سے پڑھتے تھے جب آپ کا وصال مبارک سے پہلے، یعنی آخری ایام میں۔ وقال، آقا علیہ السلام فرمایا کرتے ان ربی کان اخبرنی انی ساری علامت فی امتی، کہ فرمایا کرتے کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ ان قریب میں آپ کو آپ کی امت میں سے ایک علامت، ساری علامتاً، ایک علامت میری فی امتی، جو میری امت میں ہوگی اس کی میں خبر دوں گا۔ تو وہ امرنی اذا رأیتھا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب میں اس کو دیکھوں، ان اسبح بحمدہ واستغفرہ، کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کروں، اس کی حمد بیان کروں اور استغفار کروں، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب مجھے وہ علامت نظر آئے تو میں اس کے بدلے میں اللہ کی حمد اور تسبیح کروں۔ فقد رأیتھا، تو فرمایا کہ وہ میں نے علامت اپنی امت میں دیکھ لی ہے، اور وہ علامت کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو گویا یہ علامت ہے کہ جو کہ ایک فتح کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی کامیابی، اور یہاں سے فتح مکہ بھی مراد ہے کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا ایک کامیابی، ایک منزل کے قریب پہنچنے کی طرف واضح طور پر اشارہ کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ اب کیا کریں کہ اپنے استغفار، حمد اور توبہ اور اللہ کے نام کے ذکر پر کیا کریں، زیادہ توجہ دیں، اور اس پر لوگوں کو اس کی دعوت دیں اور خود بھی اس میں کارآمد ہوں۔
تو گویا یہ ایک سرسری سا تعارف ہے اس کا سورۃ النصر کا. اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھیں گے آگے والے لیکچر کے اندر. تو آپ انہی لیکچر کو غور سے سنتے رہیں، تیاری کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو لیکچر ہیں انہی میں سے ہی پیپر میں آئیں گے اور آپ کا یہ پیپر اچھے طریقے سے تیار ہوگا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.